نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اقرار محمدی کرنے والے تمام صحابہ کرام صدق و وفا کے پیکر، خلوص و للہیت کے مجسم نمونہ اور راہ خدا میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے، لیکن ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں سب سے زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، اگر ضرورت پڑی تو اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا، اگر ضرورت پڑی تو خود تکلیفیں برداشت کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا انتظام کیا۔ الغرض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی قربانی اور مجاہدہ سے عبارت ہے۔ حاضرین مجلس، اسلام کا ابتدائی دور ہے، فرعون کی چوٹیوں سے بلند ہونے والا نور یکے بعد دیگرے دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ لات و عزا کے پجاری یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور جوش انتقام میں آ کر عاشقان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگتے ہیں۔ صدیق اکبر سے ان حالات کو دیکھ کر رہا نہ گیا، اپنے پیسے سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ والد ابو قحافہ کہتے ہیں، جانے پدر میں دیکھتا ہوں تم کمزوروں، ضعیفوں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، کاش کہ تم قوی اور کام کے آدمی کو آزاد کرتے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا، ابا جان، میں صرف خدا کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ خدا کو بندے خدا کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں تذکرہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ جاوید بنا دیا۔ ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سامعین مکرم، اسی پر بس نہیں بلکہ جب ایک قدم آگے بڑھا کر واقعہ ہجرت پر نظر ڈالے تو قدم قدم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دکھائی دیتی ہے۔ پورا سفر ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے تاریخ ہمیں بتا ہجرت کے لیے اجازت کس نے مانگی تھی؟ اے تاریخ ہمیں بتا ہجرت کے لیے اونٹوں کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا زیادہ سفر کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا پیغمبر خدا کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور تک کون لے گیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا غار کے سوراخوں کا منہ کس نے بند کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا سانپ نے کس کو ڈسا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا 3 دن خطرہ مول لے کر غار ثور میں کھانے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا لا تحزن کا ابدی فرمان کس کے لیے جاری ہوا تھا؟ تو تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ۔